بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کو کوئٹہ پکار رہا ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ایک خوف زدہ شخص کی طرح بھاگ رہے ہیں آگے آگے، اور کوئٹہ والوں کی صدائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں کہ عمران خان کوئٹہ آؤ، لیکن عمران خان صاحب نے کوئٹہ نہیں جانا تھا، وہ نہیں گئے۔ کوئٹہ جنہوں نے جانا تھا وہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور نواز شریف کی بیٹی۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ یہ وراثت ہے، سیاست میں وراثت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کے جو ہے وہ بیٹی وہ وزیر اعظم بنے گی یا وہی لیڈر ہوگی، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ عمران خان صاحب موقع اچھا تھا، آپ بھی کر لیتے جا کے۔ تو سیاست میں جو بندہ لوگوں کے پاس جائے گا، لوگوں کے دل کے جو قریب ہوگا، وہ سیاست میں اپنا نام بنائے گا، اور اس وراثت اور جو بھی کہہ لیں آپ وہ اسی کی ہوگی۔ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آخر میرا مطلب کوئی جن جمڑ گئے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کی داد رسی کے لیے، ان کو پرسہ دینے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے نہیں جا رہے۔ لوگ جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارے پاس آئے، ہمارا گلہ سن لے، ہمارا شکوہ سن لے۔ یہ ویسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو جائیں گے تو وہ آپ کو گندے انڈے ماریں گے یا کوئی جوتے اتار کے ماریں گے۔ اس طرح کا وہ کام نہ کرنے والے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کیا ہے۔ اور وزیر اعظم کا جو ایک بھرم ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں نے رکھا ہے۔ گئے تھے نا، نواز شریف کو بھی جانا پڑا تھا، یہاں پہ جانا پڑا تھا ان کو بھی، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی جانا پڑا تھا، اور وہ گئے، انہوں نے بات سنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ سوال کا جواب اگر ڈھونڈے تو پھر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا یہ تو کوئی پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی سیاسی معاملہ ہو سکتا ہے۔ پرسنل معاملات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا مثال کے طور پہ پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کوئی نجومیوں کا، ستاروں کا کوئی دقیانوسی سا کوئی نظریہ، کچھ اس طرح کی چیز کہ جناب کہ اگر آپ کسی میت والی جگہ پہ جائیں گے تو جناب آپ کا وہ جو ہے وہ 60 شروع ہو جائے گی، آپ کے ستارے گردش میں آ جائیں گے، آپ کی حکومت گر جائے گی۔ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا ماضی گواہ ہے، وہ انگوٹھی والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ قبروں کے اوپر جا کے لمحہ پہ جانا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اتنی ڈیسپریشن کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن رہا، ایک بیاہ بھی کر لیا اسی چکر کے اندر۔ تو پھر وہ اب جب اس طرح کے ٹوٹکوں سے ان کو لگتا ہے کہ جناب کہ اللہ نے نہیں، ان کو ان ٹوٹکوں نے وزیر اعظم بنایا ہے، یا پھر کسی اور نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے، یعنی قدرت اور جو سسٹم ہے، جو عقائد کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ لیکن اگر اس پہ نہیں تو پھر ان کا تو دھیان ادھر ہی ہے نا کہ میں یہ انگوٹھی میں نے اس انگلی میں ڈالی تھی، یا میں پاک پتن پہ جا کے یا کسی مزار پہ جا کے میں سجدہ ریز ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ تو شاید اس وجہ سے جب میری وزارت عظمیٰ ملی ہے اور جس نے میری یہ پٹی پڑھائی تھی، اگر وہی مجھے روک رہا ہے کہ بھائی تم ادھر گئے تو تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، حکومت گر جائے گی، تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو کوئی جناب خود کو حملہ کر سکتا ہے آپ پہ، کوئی دہشت گرد طاق لگا کے بیٹھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ یہ سیکیورٹی ہمیشہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو پریگننٹ تھیں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے سیاچن پہ جانا ہے اور اپنے اوپر والے محاذ کے اوپر آگے، تو ان کو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ جناب ایک تو آپ پریگننٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر اچانک گر جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار میرے بچے ہیں ادھر، یہ بے نظیر بھٹو کی کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ میرے بچے جو فوجیوں کو انہوں نے کہا وہ جو ادھر اس محاذ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، جو بھی ہوگا میں جاؤں گی۔ اور وہ ہوا، وہ پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر ہیں۔ ہر طرح کے خطرات اور ہر طرح کی تنبیہات اور ہر طرح کی خبرداریاں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ سیکیورٹی تھریٹس کو لے کے، کیونکہ پھر یہ بھی کہا کہ ادھر سے انڈیا میزائل فائر کر دے گا، کہ ان کو جب پتہ ہوگا کہ اس ہیلی کاپٹر میں پرائم منسٹر ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا جو کچھ مرضی ہو میں نے جانا ہے۔ وہ گئیں، یہ وہ واحد پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی جو سیاچن کے آخری محاذ، اوپر والے محاذوں پر جو جا چکی ہیں۔ تو پھر اسی طرح یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، بلو بک جس کو کہتے ہیں، اور وہ جو وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں رہنے دیتی بلکہ اس کو کوئی اور مخلوق بنا دیتی ہے، وہ اس طرح کی تھریٹس بتاتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ اگر عام لوگوں میں بیٹھیں گے تو یہ خطرہ ہے۔
فلاں کام کریں گے تو یہ خطرہ ہے. تو اس طرح کی سیکیورٹی تھریٹ دینے والے یا بتانے والے، آگاہ کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اگر کوئی وزیر اعظم ہو کہ بھائی جان یہ سیکیورٹی تھریٹس دور کریں، یہ آپ کا کام ہے. تو یہ اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے اس سے ڈر جائے تو پھر وہ وزیر اعظم تو ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے. تو بہرحال یہ سیکیورٹی تھریٹ راجہ پردیش کو بھی ہوگا، نواز شریف کو بھی ہوگا، وہ گئے تھے ادھر. تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ ہو سکتی ہے سیاسی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یار نواز شریف نے 1998 میں حکیم سعید کے قتل کے اوپر سندھ میں اپنی حکومت کو سسپینڈ کر کے ایمرجنسی نافذ کی، گورنر راج نافذ کیا اور معاملہ ٹھیک کیے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنی حکومت کوئٹہ میں ہزارہ وال کے لوگوں کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے اپنی حکومت وہاں پہ جو مقامی حکومت تھی یا جو صوبائی حکومت تھی اس کو سسپینڈ کیا اور وہاں پہ گورنر راج لگایا. تو کیا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ جو مطلب وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کو یہ ہو کہ وہاں پہ جا کے اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب کی اس حکومت کے صوبائی حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی تو ان کا کچھ کریں، تو پھر مجھے وہ معطل نہ کرنی پڑ جائے یا سسپینڈ نہ کرنی پڑ جائے یا وہاں پہ گورنر راج نہ لگوانا پڑ جائے. اگر گورنر راج لگایا تو پہلے ہی میرے اتحادی وہ 5 ووٹ ان کے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو یہ جو 171 ٹوٹل ووٹ چاہیے اور اس کے پاس 180 ووٹ ہے، 9 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت اس وقت موجود ہے یا کھڑی ہے. تو چودھری برادران جو ہیں وہ آلریڈی جو ہیں وہ جناب ادھر ادھر پھر رہے ہیں. ان کے کتنے ہیں جی ووٹ؟ 5 ان کے ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، یہ 5 سیٹیں ان کی ہیں اور جو باپ ہے 5 اس کی ہیں، تو 10 تو یہ سیدھے سیدھے جاتے ہیں. مطلب یہ کیا ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے وہ وہاں پہ جا کے گریز برت رہے ہیں. ایک سیاسی سوال یہ بھی ہے، لیکن یہ سارے سیاسی سوال اور وہ پرسنل ریزنز یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، میری حکومت جاتی ہے جائے، تو یہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کو تو یہ فکر نہیں ہوتی، حکومت تو نہیں وہ دیکھ رہا ہوتا میری حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ تو اصول پہ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اصول ہمیں وہ 22 سال سناتے اور پڑھاتے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہی باتیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے آج وہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں. مجھے وہ کیا نام ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کو شکست دے دی ہے. پہلے ہی بات کہ دہشت گردوں کو شکست کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ جو 11 لاشیں ہیں کانکنوں کی، ہزارہ والوں کی، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جناب کہ دہشت گردی آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی. ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے کہ جب آپ پاکستان کے اداروں کو، عمران خان صاحب کو کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ اپوزیشن کے پیچھے لگا کے رکھیں گے، جب آپ ان کو صحافیوں کے پیچھے لگا کے رکھیں گے، جب صحافی لاپتہ ہو رہے ہوں گے اور دہشت گرد نامعلوم ہی رہیں گے پھر پاکستان میں، تو جو ریاست، یہ آج ایک کوسچن اٹھایا ہے انہوں نے احسن اقبال صاحب نے، کہ جو ریاست لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو جائے اس کے وجود کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں یا سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہو یا لیڈرشپ ہو اس میں آج مار کھا گئے. آج نہیں، ان کو پہلے دن نہیں، چلیں دوسرے دن جب کہا گیا تھا کہ عمران خان کوئٹہ آؤ، وہ کہتے لبیک. کہانیاں ہمیں سناتے ہیں جناب محمد بن قاسم کی کہ وہ جناب ایک لڑکی کے کہنے پہ حجاج بن یوسف نے جناب وہ قافلہ بھیج دیا تھا. پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں، لال قلعے پہ جھنڈا لہرانے والی کہانیاں سناتے ہیں، اور عمل ان کے پلے یہ ہے کہ ککھ بھی نہیں، ان کے پلے ککھ بھی نہیں. جب موقع آتا ہے کچھ عمل کر کے دکھانے کا تو یہ بھاگ جاتے ہیں. عمران خان مفرور ہے، عمران خان بھاگا ہے کوئٹہ سے. عمران خان سامنا نہیں کر سکتا اپنے لوگوں کا، مقتولین کے ورثہ کا، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. وہ سوال جو اٹھا رہے ہیں کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، آپ اسرائیل کے خلاف لڑ سکتے ہیں، آپ انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن ہزارہ وال کے جو قاتل ہیں ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. جو نامعلوم ہیں وہ نامعلوم ہی ہیں پاکستان کے اندر. تو عمران خان صاحب نے آج نہ قوم کو ڈچ نہیں کیا، عمران خان صاحب نے خود کو دھوکہ دیا ہے. عمران خان صاحب کو آج ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے بطور ایک لیڈر کے، کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے اور بلاول بھٹو زرداری نے
ہزارہ وال جا کے اور مقتولین کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ان کو دلاسا دے کے ان کو پرسہ دے کے آج ایک بڑا کام کیا ہے، وہ کام جو واقعی ایک لیڈر کیا کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔